ہیڈ لائن جیسے ہم کتابوں کے اوپر دیکھتے ہیں تو ایک موٹے حروف میں موٹے الفاظ میں کوئی لکھا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے باب، یعنی اس باب کے تحت یہ حدیثیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے کہ باب العمل قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، کہ سب سے پہلے آپ علم سیکھو کوئی بات کہنے سے پہلے یا عمل کرنے سے پہلے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک قرآن کی ایک آیت ذکر کی جس کے اندر ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ رب العالمین کو معبود ماننے سے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا، تمہیں یہ بات جاننی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس آیت کو ذکر کیا، علماء اور بہت سارے امام محدثین اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا اور وہ اللہ رب العالمین کی ایسے ہی بات کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین ہمارا معبود ہے، وہی بات کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کی بات کرنی چاہیے، وہی روزی دینے والا ہے، جو اسماء و صفات اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ان سب کے بارے میں علم حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے بات کرتا ہے، نہ نماز کے بارے میں کچھ معلوم، نہ قرآن حدیث کے بارے میں اسے کچھ معلوم، اگر وہ ایسے بات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ایسی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کے پاس وسیلہ موجود ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں جان سکتا ہے، وہ اس کے پاس علم کے ذرائع موجود ہیں، پھر بھی وہ علم حاصل نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صاف طور پر فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے پہلے تم یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی تاکہ انسان کا عقیدہ سب سے مضبوط رہے۔ جب انسان کا عقیدہ مضبوط رہے گا، دنیا کی تمام تکلیفیں اس کے سامنے آ جائیں، دنیا کی تمام مصیبتیں اس کے سامنے آ جائیں، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا۔ اس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، آزمائشیں آئیں گی لیکن ان آزمائشوں پر صبر کرے گا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اس کو تھوڑا سا ٹھوکر لگے گا، وہ غیروں کے پاس جائے گا، غیر اللہ کے علاوہ جو ہے ان کے پاس جائے گا، ان سے اپنا حاجت پورا مانگے گا، ان سے سوال کرے گا، ان کی عبادت کرے گا، ان کے سامنے سر جھکائے گا۔ اور شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہے یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جیسے دیکھتا ہے کہ اس انسان کا عقیدہ کمزور ہے، اس کے پاس مصیبتوں کا انبار لگا کھڑا کر دیتا ہے۔ مصیبتیں اگر چھوٹی سی چیونٹی بھی کاٹ لیتی ہے، وہ فوراً غیر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرو، اللہ رب العالمین کے بارے میں توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے بارے میں جانکاری حاصل کرو۔ جب یہ تمام چیزیں ایک انسان کو معلوم ہو جائیں گی، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ تھوڑی سی گڑبڑی یہ تمام کے تمام عبادتوں کو رائگاں اور برباد کر دیتی ہے۔ کوئی کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، حج
اور عمرہ اور صالح کرتا، روزے کی پابندی کرتا، روزے کے میں جو راتیں آتی ہیں ان کو حاصل کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، لیکن اگر اس کے عقیدے میں تھوڑی سی گڑبڑی آئی تو اللہ رب العالمین ان تمام عبادات کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ ایسی عبادت کو اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو سب سے پہلا عقیدہ سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلا عقیدہ سکھاؤ، تاکہ وہ غیروں کے پاس جانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ جب اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے، رب العالمین پالنے والا ہے، رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، رب العالمین بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہمیں دوسرے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ تمام چیزیں سیکھ جائیں گے تب جا کر عقیدہ مضبوط ہوگا۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے تحت ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ لہذا رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں کچھ بھی کہنے یا کچھ بھی عبادت کرنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے عقیدے میں کچھ بھی گڑبڑی ہو، رب العالمین تو ہمارے عقیدے کو صحیح فرما دے۔ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔